ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات قابل لهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، ملک صداقت حسین سرون کے والد بزرگوار، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، شہداء ملت جعفریہ کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین. ولعنت اللہ علی اعدائهم الملعونین. اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقوله الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، مل کے بولو حسینیت. اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت. عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں. پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت. قرآن اور آل بیت سے محبت کے دم بنیں. پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت. یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت. بلند تر صلوات. اللہ رب العزت بحق چہارہ معصومین علیہ السلام آپ سب کا اس صف اعزاء پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سمعین گرامی قدر، قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ مبارکہ جس میں سے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا،
اس سورہ کا نام ہے سورہ مجادلہ اور اس کی آیت نمبر ہے 11، جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ دو قسم کے لوگوں کے درجے بلند کرتا ہوں، ایک اس کا درجہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اور دوسرا اس کا درجہ جو صاحب علم ہوتا ہے۔ ہم شیعان حیدر کرام پر میرے رب کا خاص لطف ہے، ایک خاص عطا ہے کہ میرے رب نے لوگوں کو بھی ہادی دیے، ہمیں بھی ہادی دیے۔ فرق یہ ہے کہ لوگوں کے ہادیوں کے پاس دولت رہی ہے، ہمارے ہادیوں کے پاس علم رہا، اور یہ کمال ہے۔ اور تاریخ ان الفاظ کو آج بھی اپنے ماتھے پہ رقم کیے بیٹھی ہے کہ جتنے ہادی لوگوں کو ملے، جتنے امام لوگوں کے بنے یا لوگوں نے بنائے، ہم جا کر تاریخ پڑھیں، ایک مورخ نے ایک کمال لفظ لکھا، کمال لفظ فرماتے ہیں جتنے آئمہ فقہ ہیں اہل سنت کے ہم چار ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چار ہیں۔ اہل سنت بھائیوں کی چار فقہ ہیں، اہل تشیع کی ایک فقہ ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، امام مالک 100 ہجری میں، امام شافعی 130 ہجری میں، امام حنبل 150 ہجری میں۔ اور اسی لیے تاریخ نے لکھا کہ جب یہ ائمہ اربعہ منبر فتویٰ پہ بیٹھ کے فتویٰ دیتے تھے تو کہتے تھے کہ میں اس حدیث سے یہ فتویٰ دے رہا ہوں، یہ وضو کا طریقہ، یہ نماز کا طریقہ، یہ غسل کا طریقہ، یہ حلال کا طریقہ، یہ حرام کا طریقہ میں نے فلاں راوی سے سنا، اس نے فلاں راوی سے سنا، اس نے فلاں راوی سے سنا۔ شیعو جب تمہارا امام صادق بیٹھتا تھا کبھی نہیں کہتا تھا میں اس حدیث سے استدلال کر رہا ہوں، یہ میں نے فلاں راوی سے سنی، یہ فلاں سے سنی، یہ فلاں سے سنی۔ جب تمہارا امام بیٹھتا تھا تو کہتا تھا لوگوں جو حدیث تمہیں سنا رہا ہوں میں نے اپنے باب محمد باقر سے سنی ہے، میرے باب محمد باقر نے اپنے بابا زین العابدین سے سنی ہے، انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے سنی ہے، انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنی ہے، انہوں نے پیغمبر خدا سے سنی ہے، پیغمبر تک جبریل لایا ہے، جبریل کو رب نے عطا فرمایا۔ میری گل سمجھ آتی ہے؟ یہ کمال ہے مکتب عالم، اور آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جتنے ہادی لوگوں کو ملے، میں سورہ مبارکہ مجادلہ کی 11 نمبر آیت کی روشنی میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، یہ مقام میرے لیے مقام فخر ہے۔ لوگوں کے ہادیوں کے پاس اقتدار رہا، پیسہ رہا، دولت رہی، بیت المال رہا، فلاں نے اتنا علاقہ فتح کیا، فلاں نے اتنا علاقہ فتح کیا، لیکن جب بھی زمانے میں بات ہوتی ہے صاحب ایمان کون ہے اور صاحب علم کون ہے، شیعو اس آیت کی روشنی میں اتنا کہہ کر اپنے آپ کو مقام عزت پہ لے جاتا ہو، اللہ نے مجھے وہ ہادی عطا کیے جو کل ایمان بھی ہے اور باب مدینۃ العلم بھی ہے۔ عزت احترام اپنی جگہ، لیکن جو حقائق ہیں اسے درک کرنا چاہیے۔ کسی کا امام دیکھا ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا برز الایمان کلو الی الکفر کلو، یا گھر تھکے بچے ہیں، کسی کا امام کسی کا عادی راور دیکھا ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کسی کا عادی دیکھا ہے جس کے لیے تلوار نے اترتے ہوئے عاطف غیبی نے صدا دی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کسی کا عادی دیکھا ہے جس کے لیے کہا گیا لا اوتین رایۃ غدا رجلا العلم، اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ کسی کے لیے سنا ہے کہ کہا گیا لا اوتین رایۃ غدا رجلا کرارا
نبی نے اپنی زبان چوسائی ہو اور اس نے نبی کی زبان کو چوسا ہو، اللہ نے علم کے چشموں کو جاری کیا ہو کہ 4 دن کی عمر میں نبی کہہ رہا ہو میری زبان چوسنے والا کوئی سنا تو دے، اور چوسنے والا کہہ رہا ہو قرآن سناؤ، زبور سناؤ، تورات سناؤ۔ ایسا کسی کے ایسا رابر رہنما ہادی امام آقا مولاد نہیں ہے، لیکن شیعوں کے پاس ہے۔ ہمارا جملہ کبھی نہ عبد البلاغہ پڑھنے کا موقع ملے اور فرصت کے لمحات میسر آئے تو کھول کر اپنے علی کے فضائل جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے، اٹیاں سٹیاں تے آنیاں جانیاں تے سینہ دزٹ تے فلانا بابے سائیں آکھے تے نانے سائیں آکھے تے دادے سائیں آکھے، او شیعہ یاد رکھنا مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کسی کے بابے نانے دادے کی کہانیوں کا مذہب نہیں، یہ وہ سچا مذہب ہے جس کو رب نے بنایا، جبریل نے لایا، محمد نے پہنچایا، علی نے پھیلایا، حسین ابن علی نے بچایا۔ کبھی موقع ملے سامعین گرامی قدر تاج البلاغہ کھول کے اپنے مولا علی کا یہ کلام پڑھنا، علی فرماتے ہیں لوگوں تمہیں کیا پتا ہے علی کو مصطفیٰ سے نسبت کیا ہے، اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، میری مصطفیٰ سے نسبت کیا ہے، تعلق کیا ہے، واسطہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں میری پہلی خوراک میرے محمد کا لعاب تھا، میں نے رج کے محمد کی زبان کو چوسا، علوم الہی میرے سینے کی وراثت بنے، میں وہ علی ہوں جس کو مصطفیٰ نے اپنے سینے پہ کھلا کھلا کے جوان کیا، خوشبوئے رسالت سے معطر کیا، اپنے منہ میں لقموں کو توڑ کے مصطفیٰ مجھے کھلاتا رہا، میں محمد کے پہلو میں سوتا رہا، اور ساری زندگی میں علی زہرا کے بابا کے پیچھے ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے قدموں کے نشانوں پہ چل رہا۔ ایک زندگی کا لفظ سامعین شاد رکھو، خالی علی ڈنڈے مارنا نہیں ہے، خالی علی خیبر کا دروازہ اکھاڑنا نہیں ہے، چھوٹو کہانیاں، علی کی اطاعت پڑھو۔ علی اتنا بڑا امام کے کعبے میں آیا، تو ذرا یہ تو پڑھو نا، جس امام کو اللہ نے کعبے کے جوف میں پیدا کیا اس نے رب کے قرآن اور محمد کے فرمان کی اطاعت کیسے کی؟ پوری زندگی یہ آیت ہے نا قرآن کی، یہ آیت ہے نا ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لیں اور جس سے رسول روکے اس سے روک دے۔ گھر سے نیند بیٹھے اطاعت کا معیار ہے قرآن میں دی، ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے لفظ قرآن، یہ ہے الفاظ قرآن، یہ ہے آیت قرآن، یہ ہے متن قرآن۔ شیعہ خیال کر، یوں ہی نبی نے نہیں کہا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن سے جدا نہیں، قرآن علی سے جدا نہیں۔ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا جو آیتیں اللہ قرآن میں اتارتا رہا علی پوری زندگی ان آیتوں کے مطابق عمل کرتا رہا، اور کبھی ایسا ہوا علی عمل کرتا رہا اللہ قرآن بناتا رہا۔ جو رسول دے خیبر جان دے خیبر تھوڑی سنا چھوڑا، ایسے کو عرصہ ہو گیا، ایسے جنگیں پڑھی نہیں پڑی، بندے جنگجو بن گئے جی، ان جنگوں سے جنگجو بن گئے، اور جنگ بھی اپنے خلاف لڑنے لگے، اپنے عقیدے کے خلاف۔ بچاؤ جنگ علی میں اطاعت ہے۔ خندق میں مولا علی لڑے، بولو میرے نہ بولو تھوڑا، خیبر بھی مولا علی لڑے۔ خندق کی جنگ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم علی کی ضربت کی قیمت اپنی جگہ پر، لیکن علی کی اطاعت کا معیار اپنی جگہ پر۔ آیا عمر بن عبد رسول اللہ کے خیمے میں نیزہ مارا،
ستہ اصول اربع ہر محدث میں لکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا من لہذا القلب، کون اس کتے کی زبان کو بند کرنے والا؟ اور شیعہ خیال کرنا علی کسی جذباتی جوان کا نام نہیں، علی محمد کے مودی کا نام ہے. اگر علی جذباتی ہوتے تو تلوار اٹھا کے چل پڑتے. پیغمبر نے کہا من لہذا القلب، کون ہے اس کتے کی زبان بند کرنے والا؟ جب کوئی نہ کھڑا ہوا تو علی حیدر قرار حیا کی نظروں کو جھکا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. آواز آئی علی تو بیٹھ جا. پھر پیغمبر نے اعلان دہرایا، پھر علی کھڑے ہوئے، علی تو بیٹھ جا. جب تیسری بار پیغمبر نے اعلان دہرایا، علی کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے قریب آ. سر پہ امامہ، بدن پہ پیرہن، ہاتھوں میں تلوار دے کر نبی نے علی کو روانہ کیا. اور پھر نبی کہنے لگے بتاؤ یہ جانے والا کون جا رہا ہے؟ لب کھلنے لگے، حسرتیں بڑھنے لگی، الفاظ بننے لگے. کوئی کہنے لگا حیدر ہے، کوئی کہنے لگا صفدر ہے، کوئی کہنے لگا کعبے کا دور ہے، کوئی کہنے لگا بطور کا شوہر ہے، کوئی کہنے لگا حسنین کا بابا ہے، کوئی کہنے لگا ابو ذر کا مولا ہے، کوئی کہنے لگا مولود کعبہ ہے. لیکن نبی نے کہا سنو فرض الایمان کلو الی الکفر کلے. آج علی حیدر صفدر بن کر نہیں، علی کل ایمان بن کر کل کفر کے مقابلے میں جا رہا. مولا پہنچ گئے. ملک العلماء اللہ صحت سلامتی عطا فرمائے. کمال لفظ کہتے تھے علی پہنچ گئے. علی جذباتی جوان کا نام نہیں، علی مطیع خدا و مصطفیٰ. کیا دلیل ہے ابھی مولوی صاحب پڑھتے کو؟ فرمایا عمر بن عبداللہ کلمہ پڑھ لے. یہ گل بڑی سمجھنا نہیں. بندہ ماردہ بے رسول اللہ دے خیمے چ نیزا کردہ بھی اتنی خبیث تے خسیس حرکت بھی علی پہ آگے کلمہ پڑھ لے. یہ جھگڑے ہو گئے ہمارے یہاں میں جان دے گا نا بندے کو آنکھوں میں نہیں یار خیر چلو کوئی امن کا درس دے. غلطی ہوگی میں معافی مانگا. تو علی سے بڑا نہ امام ہے، نہ شیعہ ہے، نہ علی سے بڑا مطیع ہے، نہ علی سے بڑا عالم ہے، نہ علی سے بڑا عابد ہے، نہ علی سے بڑا بہادر ہے. کائنات کا سب سے بڑا بہادر محمد کے خیمے میں نیزہ مارنے والے کو کہہ رہا ہے کلمہ پڑھ. کیا خیال ہے اگر عمر بن عبداللہ کلمہ پڑھ کے اندر مولا علی ولی لڑے گا میں نبی آنے نہ خیمے آکھے نہ ہوں تک دساں کی میں نیزہ مارے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ علی مصطفیٰ کے دین کو جانتا تھا اور پتا تھا جو کلمہ پڑھ لے اس کی جان اور مال کی حفاظت مسلمان پہ واجب ہوتی ہے. اگر میں کلمہ تو نہیں پڑھنا اچھا پھر واپس چلا جاؤ کہ ساڑھے نزدیک میرا خیال ہے بزدلی بھی بندہ مدے مقابل گیا کھڑا ہوئے کہ اپنے دشمن میں آکے جو مڑ میں واپس چلا جاؤ. کہ لگا ابو طالب نے کہا مکے کی عورتیں چھوٹے گی اتنا بڑا بہادر ہے خندق بھی عبور کر لی واپس کیوں پلٹ آیا؟ فرمایا پھر تو سوار ہے میں پیادہ ہوں اور اصول جنگ یہ ہے تو نیچے اتر اتنا جری بہادر کا بدبخت اترا ایک ہی وار کیا گھوڑے کی چاروں ٹانگوں کو ایک ہی وار میں کاٹا. علی کے مد مقابل ہوا علی پہ وار کیا. علی مولا نے وار بچا کر جب اس پہ وار کیا موت نظر آئی. گرتے گرتے علی کے ساتھ گستاخی کی. علی ہٹ کے دور کھڑے ہو گئے. دانو تھمی اصحاب پیغمبر کہنے لگے یا رسول اللہ علی ایک ایک دے جو گرا کے چھوڑ دیا ہے. نبی کہنے لگے علی بہتر جانتا ہے. جب ختم ہوئی علی نے سر کو کاٹا. اللہ صحت عطا فرمائے علامہ سید محمد تقی نقوی کو اپنی ایک مجلس میں کہہ رہے تھے ایک ہاتھ میں کام گستاخ مصطفیٰ کا سر ہے دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار ہے خون کے قطرے زمین پہ جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آج علی کی چال بدلی ہوئی ہے. نبی نے مسکرا کے کہا سنو کہ جیسی بھی چال ہے علی کے رب کو بھی پسند ہے علی کے نبی کو بھی پسند ہے.
فتح اللہ لکا، جنگ جیت کی بیوی، ناراض ہو گئے ہو، جنگ جیت کی بیوی، فتح یاب ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ نے اسلام کو فتح یاب کی، آپ فتح یاب ہوئے۔ علی توجہ، علی جب گرا لیا تھا تو چھوڑا کیوں؟ یہ تو اصول جنگ کے خلاف ہے۔ ایک جملہ پیغمبر دیا، میں کہہ رہا ہوں یہ اصول جنگ کے خلاف ہے کہ جب گرا لیا دشمن کو تو چھوڑا کیوں؟ آؤ علی کی اطاعت کا منظر سننا چاہتے ہو تو سنو۔ جو لوگ آج کہتے ہیں نبی کے بعد علی نے تلوار کیوں نہ اٹھائی، جنگ کیوں نہ لڑے، اتنے بڑے بہادر تھے تو حق کے سیدہ کیوں نہ واپس لیا اور دروازے پہ آئے ہوئے کو لٹایا کیوں نہیں؟ علی جب نے ابھی طالب نگاہ ادب کو جھکا کر خندق کے میدان کا فاتح کہنے لگا، اللہ کا نبی میں نے تلوار اٹھائی تھی رب کی رضا کے لیے، میں خندق میں گیا تھا رب کی رضا کے لیے، میں نے کلمہ پڑھنے کا کہا رب کی رضا کے لیے، میں نے بنٹنے کا کہا رب کی رضا کے لیے، میں جنگ لڑا رب کی رضا کے لیے۔ اگر میں اس کی گستاخی کی کرنے کے فوراً بعد اس کا سر تن سے جدا کرتا، میرا غصہ اس کی رضا میں شامل ہو جاتا، اور علی کو گوارا نہیں ہے کہ رب کی رضا میں علی کا غصہ آ جائے۔ نبی نے ماتھا چوم کے کہا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ یاد رکھنا، ثقلین کی عبادت ایک طرف ہے، علی کی ضربت ایک طرف۔ مطیع مصطفیٰ، سمجھے دے بیٹھے علی مطیع مصطفیٰ۔ خیبر بعض آدم 40 دی، بعض آدم 20 دی، چلو ہم کم پہ اتفاق کر لیں کہ 20 دن جنگ خیبر دی۔ کیا مولا علی دیتے نہیں پہن جو لوگ بہندے پہن والہان دے پہن، آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں، کیوں جی؟ کیا مولا علی کوئی نہیں پتہ ہی 20 دن خیمے بیٹھے، اور یاد رکھیں یہ بھی کہانیاں سیدھی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دن آیا جس دن نبی فرمایا کہ کل میں مرد کو علم دوں گا، کہ صبح ہوئی تھی سلمان ویدہ پہ اسمان علیہ پاس ہے، نبی دیکھ رہے تھے زمین کی طرف، اور سلمان کو پتا تھا کہ علی کہاں سے آئے گا۔ بدبختہ خیال کر سلمان جتنی بڑا ہوئے نبی دا تا غلام ہے۔ علی خیمے میں تھے 20 دن، پھر کیوں نہ لڑے؟ اس لیے کہ حکم مصطفیٰ نہ تھا، اور علی ما آتاکم الرسول فخذوہ کا عملی نمونہ۔ جب نبی نے کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، صبح کی وہ پھوٹی نبی کی آواز آئی، این علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ شعب چشم ہے، علی بیمار ہے، علی مریض ہے۔ فرمایا سلمان جا علی کو بلا لا۔ دوڑ کے سلمان کے خیمے سے علی کو بلایا، نبی کی بارگاہ میں علی حاضر ہوئے، آنکھوں میں تکلیف ہے، وہی لعاب مصطفیٰ کا جسے چوس کر علوم الہی علی اپنے سینے کی وراثت بناتا رہا، آج وہی لعاب مصطفیٰ نے علی کی آنکھوں پہ لگایا، آنکھوں کی تکلیف دور ہوئی، علی نے علم تھاما، علم لے کر چلے۔ اور کون کرے گا میرے علی کا مقابلہ؟ لوگوں سے ریت میں علم نہ کر سکا، میرے علی نے پتھر میں علم گاڑا، مرحب نے پکارا، سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام مرحب رکھا ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا سمتنی امی حیدرہ، اگر تیری ماں تجھے مرحب کہتی ہے تو میری ماں مجھے حیدر کہتی ہے۔ یاد رکھو علی عالم کامل، علی عابد کامل، علی شجاع کامل، علی امام کامل۔ بہت بڑے عالم گزرے سنت کے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی معروف کتاب ہے خصائص امیر المؤمنین، مولا علی کی خصوصیات۔ اے امام نسائی کون ہے؟ سیاستہ میں، سیاستہ اہل سنت بھائیوں کی حدیث کی کتابیں ہیں،
جن میں ایک کتاب ہے سنن نسائی، اور اس سنن نسائی کے مؤلف کون ہیں؟ امام نسائی۔ اور امام نسائی کون ہیں؟ جنہوں نے مولا علی کی صفات پہ کتاب لکھی۔ مولا علی کی صفات پہ کتاب لکھی، جس کے دیواقیہ میں لکھا علی حیدر کرار۔ میں نے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو پڑھا ہے، ان کی صفتیں دیکھی، ان کے کردار دیکھے، کہیں کمال کہیں زوال، کہیں عروج کہیں پستی، کہیں کمال کہیں زوال، کہیں عروج کہیں پستی نظر آئی۔ لیکن علی جب میں نے تیری زندگی کو پڑھا، نہ کوئی پستی نظر آئی، نہ کوئی زوال نظر آیا، تیری ہر صفت میں کمال کمال نظر آیا۔ علم کمال، عبادت کمال، شجاعت کمال، تقوی کمال۔ اور سامعین گرامی قدر بس دو جملے اور عرض کروں گا، یہ کمال ہے، اپنے تو اپنے، غیر بھی معرف تھے علی، غیر بھی۔ ایک جملہ اکثر میں پڑھتا ہوں، ایرانی علماء نے مل کے کتاب لکھی ہے، ایک گروہ علماء نے، علی در نظر خلفاء، نل سمجھے نا بیٹھو یا علی در نظر خلفاء، یہ زمانہ کے فارسی کا لفظ ہے علی در نظر خلفاء، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین خلفاء ہیں مسلمانوں کے، چوتھے ان کے ہیں مولا علی۔ تو پہلے تینوں کی زندگی میں علی کا کردار اور ان کی نگاہ میں علی کا مقام کیا؟ میری سمجھ آ گئی؟ یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی نگاہ میں علی کا مقام کیا تھا؟ اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو میں دو جملوں میں سنانا چاہتا ہوں۔ پہلی خلافت کا زمانہ، رسول اللہ کی رحلت کے بعد ابھی ایک سال نہ گزرا، ایک عربی آتا، عربی جانتے؟ عربی بدو، عربی بدو، عربی، آپ مسلمانوں مجھے رسول اللہ سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا نبی تو دنیا سے چلے گا، نبی کی تو رحلت ہوئی ہے۔ کہنے لگا کہ پھر مجھے رسول کے جانشین سے ملا، اپنی گل سمجھنے لگا، مجھے رسول کے جانشین سے ملا تو خلیفہ سے ملا۔ لوگ پکڑ کے دربار میں گئے، حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ مسلمانوں کے منبر پہ بیٹھے تھے، کہنے لگا صاحب آپ رسول اللہ کے جانشین ہیں؟ فرمایا ہاں میں ہوں جسے لوگوں نے بنایا ہے، میں ہوں جسے لوگوں نے بنایا ہے۔ کہنے لگا میں پچھلے سال آیا تھا، رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تھی، رسول نے کھجوریں دی تھی اور ساتھ وعدہ کیا تھا اگلے سال آنا پھر میں تمہیں کھجوریں دوں گا۔ سال کے گزر، موسم کے آ، میں بھی گیا کھجورہ کو۔ حضرت ابوبکر نے پھر پوچھا، دوبارہ پوچھا، اللہ کے نبی کیا فرمایا ہے؟ صحیح، اللہ کے نبی فرمائی جو اگلے سال آمنا میں تمہیں کھجوریں دوں گا۔ حضرت ابوبکر نے فوراً فرمایا دو غلام ادھر آؤ، ایک کو کہا کھجوریں لے آؤ، دوسرے کو کہا علی کو بلا لاؤ۔ اور جس نے ننگت نیاز نشہ ہوتی تھی اپنی قسمت ہے تو پھر جاگ رہا ہے، میں اسے بات سناتا ہوں۔ ایک غلام کو حضرت ابوبکر نے فرمایا جاؤ کھجوریں لے آؤ، ایک کو کہا جاؤ علی کو بلا لو، علی بھی آ گئے، کھجوریں بھی آ گئی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا یا علی یہ کھجوریں اٹھائیے اس عرابی کو دیجئے۔ عرابی کہنے لگا صاحب کھجوریں بعد میں لوں گا، پہلے میری اگلی مشکل حل کرو۔ کا مشکل تو حل ہوگی، کھجوریں مل رہی ہیں۔ کہنے لگا نہیں، آپ کا دعویٰ ہے جانشین رسول ہوں، خلیفہ رسول ہوں، کھجوریں علی سے کیوں دلوا رہے ہیں؟ عرابی تیرے اپنا کلام ہے، نبی نے کہا تھا اگلے سال آنا میں تمہیں کھجوریں دوں گا۔ عرابی خیال رکھنا خلیفہ رسول میں ہوں، نفس رسول علی ہے، خلیفہ اور ہوتا ہے نفس رسول۔ اور حضرت عمر کا بھی واقعہ ہے، آپ کو دو ہی چھوڑا حج پہ جا رہے تھے، امداد انصارے نے سنی، حج پہ جا رہے تھے پورا قافلہ، اور مولا علی بھی تھے، یہ دوسری خلافت کا زمانہ۔
ایک مسلمان نوجوان مسلمان عورتوں کے خیموں میں تانکا جھانکی کر رہا تھا. مولا علی نب کے زور دی ماری ہے چڑھ زور کا تھپڑ مارا. اب وہ روتا ہوا حضرت عمر کے پاس آ گیا. کہا حضور آپ خلیفہ ہیں اور دیکھیں آپ کے ہوتے ہوئے علی نے مجھے مارا ہے. مارے کہ مولا اور مارے اس نے جڑا تانکا جھانکی کر دائی. اگر اس ویلے کر دائی تو مار پئی اس تے ہونی مار پوسس. اگر اب بھی ایسا فعل بد انجام دیا تو مار پڑے گی. حضرت عمر کہنے لگے کیا ہوا کہ علی نے مارا ہے. کتنے میں مولا بھی آ گیا. کہا علی آپ اس نے مارا ہے. مولا فرمایا ہاں. مولا کیوں مارا ہے. کہ یہ مسلمان عورتوں کے خیموں میں تانکا جھانکی کر رہا تھا. حضرت عمر سے منبر پہ رہا نہ گیا اترے دوسرے گال پہ تھپڑ مار کے کا بدبختہ اس کی شکایت لے کر آیا ہے جس کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے اللہ کی آنکھ نے دیکھا اللہ کے ہاتھ نے مارا. علی ید اللہ زبان علی لسان اللہ اور پورا علی ولی اللہ. کوئی شک نہیں لیکن کوئی بات شبہ مت ڈالے مغالطے میں مت پڑے کہ یہ مولا علی دے ہتھاں نوں ید اللہ مندے ہو زبان لسان اللہ کانوں کو اذن اللہ تے پورے علی کو اللہ آکھنے کیڑا حرج ہے. اور یہ بات اپنے ممبروں پہ بیان ہوئی کہ علی کو ٹکڑوں میں اللہ مانتے ہو تو پورے علی کو اللہ کیوں نہیں کہتے. یاد رکھنا ٹکڑوں میں علی کی زبان کو عین اللہ کہہ کر یہ نہیں کہتے کہ علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے اس لیے کہ اللہ آنکھوں کا محتاج نہیں اللہ ہاتھوں کا محتاج نہیں اللہ زبان کا محتاج نہیں. تو پھر کہو نا مولوی صاحب پھر یہ معاملہ کیا ہے. سامعین اس کا معاملہ یہ اللہ کی آنکھ نے دیکھا یعنی علی وہی دیکھتا تھا جو اللہ چاہتا تھا. اللہ کے ہاتھ نے مارا علی وہی کرتا تھا جو اللہ چاہتا تھا. علی وہ بولا علی وہی بولتا تھا جو اللہ چاہتا تھا. اس کا معنی کیا ہے کہ علی کی پوری زندگی ولادت سے شہادت تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جو علی کی اس ذات کی اطاعت سے ہٹ کر زندگی خودی خدا مطیع مصطفیٰ اور کائنات کا وہ عظیم رہبر. میں آخری جملہ کہنے لگا اپنے تو اپنے غیر بھی جس کی زندگی کی پاکیزگی کے معترف تھے. حضرت زرار بن زمرہ شیخائی مولا علی تو بڑا نیک شاگرد اور اکثر میں نے آپ کے یہاں پڑھا اس جملے کو کہ ہم شیعہ 21 رمضان کو مولا علی کا غم مناتے ہیں. یہ علی مولا کی شہادت کے بعد جتنا عرصہ زندہ رہا کسی نے اس بندہ خدا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. لوگ کہتے تھے ذرا تجھے ہو کیا گیا ہے. کہتا تھا جس کے ہاتھوں میں اس کے علی دنیا چھوڑ گئے ہوں بتاؤ اسے ہنسنا اچھا لگتا ہے اسے مسکرانا اچھا لگتا ہے. جس کے ہاتھوں میں مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علی دنیا سے چلے گئے. حاکم شام نے بلایا اور بلا کے کہا ذرا تو علی کے پہلو میں بیٹھا ہے تو نے علی سے کسب فیض کیا ہے کچھ بتا کیف وجدت ابا الحسن تو نے حسن کے بابے کو کیسے پایا. اے جڑی گفتگو ہے کہ شیعہ دی مجلس دی نہیں یہ ہے حاکم شام کے دربار میں اور بیان کون کر رہا ہے علی کا لائق شاگرد. جب حاکم نے کہا نا کہ بتا کیف وجدت ابا الحسن تو نے حسن کے بابے کو کیسے پایا
حضرت زرار بن عمر شیبئی کہتے ہیں حاکم شام میں تیرے دربار میں پسند نہیں کر رہا کہ میں علی کے باؤ پر بات کروں، کہ نہیں آج میرا دل چاہتا ہے کہ علی کا فرماتے کان واللہ شدید القوا، حاکم تجھے کیا بتاؤں میرا علی پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی زیادہ سخت تھا، یقول فضلا یحکم عدلا، میرا علی جو بات کرتا تھا وہ فیصلہ کن ہوتی تھی، اور جو حکم لگاتا تھا وہ عدل الہی کے عین مطابق ہوتا تھا۔ یتفتر العلم عن جوانب، جہاں پر میرا علی بیٹھ جاتا ہر جانب علی سے علم کے چشمے پھوٹتے، تنطق الحکمہ، اور علی حکمت کی باتیں کرتا۔ لقد رأيت قد أرخى الليل في ظلمته، کبھی کبھی ہم دیکھتے جب رات اپنی پوری چوبن میں آ جاتی، رات کے سیاہ پردے چھا جاتے، غارت نجوم اور رات کے ستارے چمک اٹھتے، اور ہم کیا دیکھتے، قابض الیۃ علی اپنی ریچھ مبارک کو پکڑ کر اپنے مصلی عبادت پہ آ کر یتململ تململ السلیم یبکی بکاء الغزین، علی ایسے تڑپتا جیسے سانپ کا ڈسا یا سخت غم زدہ روتا ہے، اور رو رو کر کہتا یا دنیا غری غیری قد بینتو کے ثلاثہ لا رجعت بعدہا، اے دنیا جا علی کے غیر کو دھوکا دے، علی تجھے 3 طلاقیں دیتا ہے جن کے بعد رجوع بھی ممکن نہیں۔ پھر کتنا موتی ہے خدا و مصطفیٰ علی، کہتے ہیں حاکم کہ میرا علی روتا اور رو رو کے کہتا من قلت الذات، افسوس کا انتہائی مرحلہ ہوتا ہے جب کسی کے منہ سے لفظ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق، ہائے صادرہ بڑا تھا علی قسیم نائم الجنہ ہے، علی جنت و جہنم کو بانٹنے والے ہو، شیعو دیکھو علی جب اپنے لیے بات کر رہا ہے تو یہ تمہیں سمجھا رہا ہے بغیر راستے کے خرچے کے جنت کا سفر نہ کرنا۔ میرے ناراض ہو گئے ہو میری سفر کا خرچہ لیے بغیر جنت کا سفر نہ کرنا، بغیر کرائے کے گاڑی پہ مت چڑھنا، گاڑی بھی جنت کی ہو، سفر کا خرچہ نہ ہو، پہلے خرچہ حاصل کر پھر جنت کی گاڑی پہ بیٹھ، پھر علی سے مانگ، علی تجھے جنت کا ٹکٹ عطا کرے گا۔ وہ دے سفر راستہ لمبا ہے، وحشت طریق خالی لمبا نہیں، وحشت ناک ہے، یہ راستہ وحشت ناک ہے، سانس نکلتی ہے نا، 3 پانیوں سے غسل دے کے کپڑے میں لپیٹ کے قبروں کی لحاظ میں لٹا کے، وہیں سے یہ تاریخ سفر شروع ہوتا ہے، کتنے 100 سال قبروں میں رہنا پڑتا ہے، پھر قبروں سے اٹھایا جائے گا، پھر محشر کی گرمی ہوگی، پھر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم کی صدائیں بتا رہی ہیں کتنا مشکل سفر ہوگا جب قبروں سے اٹھنے والے کو اس کا نامہ اعمال دکھایا جائے گا۔ ابھی سے کرو اگر علی کو اپنا امام حق مانتے، اس دین کی قدر کرو، جس دین پہ تیرا لگا کچھ نہیں، مصطفیٰ کی لاڈلی کا بچہ بچ کتنا لوٹا ہے امت نے۔ بی بی بطول کی اولاد کے اجڑنے کا موسم قریب آ رہا ہے۔ میں نے سنا ایک عالم بزرگوار سے فرماتے ہیں جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو لوگ چاند دیکھ کے نہیں سمجھتے تھے کہ محرم آیا، علی رضا کے گھر میں صف عزا بچ جاتی تھی،
اور امام علی رضا اپنے بابا دادا کے غم میں روتے تھے. لوگوں کو پتہ چلتا تھا موسم محرم آ گیا ہے، زہرا کی گلشن کے اجڑنے کا وقت آ چکا. سمین اللہ آپ کا بھلا کرے. ملک صداقت حسین سعود، ملک غلام علی سعود کے خاندان کے دیگر مرحومین کے اللہ درجات بلند فرمائے. میرے والد محترم کے اللہ درجات بلند فرمائے. اس دین کی قدر کرو. میرے بعد میرے بھائی آ گئے ہیں، آپ کو بہترین مصائب سنائیں گے. میں تبرکاً ایک جملہ تاکہ میرا نام بھی لکھا جائے. یہ بھی حسین کی عذاب کرتا تھا، یہ بھی حسین کی ذکر مصیبت کو بیان کرتا تھا. خدا کی قسم حسین ایسا کائنات کا غریب ہے جس پہ زمین روئی، آسمان رویا، سورج رویا، چاند رویا، ملائکہ روئے. اور مجھے بتاؤ کیوں نہ روتے؟ ادھر گھوڑے دوڑتے تھے، ادھر ساتھ ساتھ سکینہ دوڑتی تھی. جدھر گھوڑے دوڑتے ادھر حسین کی لاڈلی دوڑتی. رو رو کر کہتی نہ مارو میرا پیاسا بابا، نہ مارو میرا اللہ راسی بابا، نہ مارو میرا بیٹوں کی موت کا مارا ہوا بابا. حمید ابن مسلم راوی ابھی کے ہاں پروفیسر صاحب نے مسائل پڑھا نا، تم نے سنا. میں ایک جملہ تبرک کا ناز کرتا ہوں. حمید ابن مسلم کہتا ہے کربلا کا وہ سب سے بڑا دکھی لمحہ تھا جب 4 سال کی بچی کے کرتے کے دامن کو ہاتھ لگی ہوئی تھی. بچی کربلا کے میدان میں دوڑتی، رو رو کر کہتی بابا بابا بابا. کہتے ہیں ہوا پڑتی، آگ بڑکتی، بچی کی چیخیں بلند ہوتی. کہتے ہیں میرے دل میں رحم آیا. دارو کر لو گے برداشت. کہتے ہیں میرے دل میں رحم آیا، میں نے رحم طلب نظروں سے دیکھا، اپنے قدموں کو بچی کی طرف بڑھایا. کہتے ہیں جب مجھے قریب پایا نا تو بچی نے تڑپ کر کہا شیخ میرے قریب نہ آنا، میں سید زادی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کہنے لگی شیخ میرے قریب نہ آنا، میں بطول زادی ہوں. کہتا ہے بچی منع کرتی رہی، میں نے کرتے کے دامن سے ہاتھ کو بچھایا. کہنے لگی یا شیخ هل رأیت طریق النجات، اے شیخ بتا نجف کی راہ جانتا ہے یا کوئی نہ. کہتا ہے میں نے کہا بچی نجف بڑا دور ہے، تو نجف کی راہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہا شیخ تجھے نہیں پتا نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے، میں دادا کے پاس جاؤں گی، میں کہوں گی دادا بیٹے مارے گئے، چادریں لٹ گئی، دادا اٹھ دیکھ میرے رخسار نیلے ہو گئے، دادا میرے کان زخمی ہو گئے. عزادارو یہ کون سکینہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے جب بی بی زہرا کی شہادت ہوئی نا، حسنین ماں کے جنازے پہ آئے. یہ تمہاری دنیا کا دستور ہے، جب کسی بچے کا باپ یا ماں مر جائے لوگ اسے پکڑ کے لاتے ہیں، وہ روتا ہے، لوگ دلاسے دیتے ہیں. اور تاریخ نے ایک منظر لکھا مدینہ محمد کا تھا، جنازہ زہرا کا تھا، حسنین رو رہے تھے. عاطف غیبی کی آواز ہے علی اپنے بیٹے چپ کرا لے، ہو سکتا ہے زمین مدینہ پھٹ جائے. کہتے ہیں علی آگے بڑھے، کبھی حسن کے رخسار پہ بوسا، کبھی حسین کے رخسار پہ بوسا. پیار کیا، بچے ماں کے جنازے سے ہٹے. او غیور مومنوں مجھے کہنے دو، مدینہ محمد کہو، جنازہ زہرا کہو، رونے والے حسنین ہو، چپ کرانے والا علی ہو. یہ منظر اور ہے، زمین کربلا کی ہو. لا